المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے کہ جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں کہ اللہ عز و جل قرآن عظیم میں فرماتا ہے خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ اور پروردگار قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آئے کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا اور ان قریب وہ وادی غی سے ملیں گے۔ یعنی قرآن پاک میں بے نمازیوں کے لیے یا نماز کو جان بوجھ کے ترک کرنے والے یا نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے دو وعیدیں ہیں۔ ایک وعید فویل للمصلین، اللہ انہیں ایک وادی میں ڈالے گا جہنم کی کہ جس وادی سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے اس وادی کو وادی ویل کہا جاتا ہے۔ تو بے نمازی وادی ویل میں جائیں گے، اور پھر دوسری آیت میں فرمایا فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ غی میں ڈالے جائیں گے۔ تو ویل بھی ایک وادی ہے اور غی بھی ایک وادی ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت بے نمازیوں کو ڈالے گا۔ اور ایک تو نمازی ہیں مگر پھر بھی وہ اپنی نمازوں سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں۔ نماز سے غفلت یہ بھی ہے، کوئی بندہ نماز کو ترک کرتا ہے یا نماز میں وہ سستی کرتا ہے یا نماز کو وہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے یا نماز کو تنہائی میں قضا کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے ادا کر لیتا ہے، یا نماز کو بے توجہی کے ساتھ اور نماز کو جو ہے وہ بغیر خشوع خضوع کے ساتھ بغیر دل لگی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو یہ بھی ان نمازیوں میں اس کا شمار ہوگا کہ جو نماز سے غفلت برتے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جلد سے جلد جن لوگوں کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ جلد سے جلد اپنی نمازوں کی قضائیں کریں۔ اگر کوئی بندہ روزی روزگار کے حوالے سے پریشان ہے تو اس کے لیے کچھ تاخیر ہے، مگر اتنی تاخیر بھی مناسب نہیں ہے کہ وقت اجل آ جائے اور وہ اپنی نمازوں کی قضا بھی نہ کر سکے۔ تو قضا نمازیں جو ہے وہ چھپ کر ادا کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ جناب میری نماز قضا ہوگی میں نے آج پڑھی ہے، تو جو نمازیں بندے کی قضا ہو گئی ہیں وہ نمازیں بندہ چھپ کے ادا کرے۔ فقہائے کرام نے کہا اگر کوئی بندہ اپنی نماز وتر ادا کر رہا ہے تو ظاہر نماز وتر میں اس نے کیا کرنا، دعائے اپنا تکبیر قنوت بھی کہنی ہے۔ تو آپ کسی نماز میں اگر نماز وتر کو ادا کریں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو جناب اس کے مطلب اس نے نماز وتر کل نہیں پڑھی تھی تو ابھی پڑھ رہا ہے۔ تو ایسے بندے کے لیے اجازت ہے وہ وطروں کے اندر تکبیر قنوت نہ کہے، بغیر تکبیر قنوت جو ہے وہ نماز پڑھے، تاکہ لوگوں پہ جو ہے یہ بات عیاں نہ ہو کہ دیکھو جناب جو تو نماز وطر ابھی پڑھ رہا۔ تو اسی طرح جو ہے نماز ایک قضا کا لوگوں کو بیان کرنا، جناب میری کل کی نماز رہ گئی، تو یہ گناہ کا اظہار کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ جو نمازیں قضا ہو گئی آپ چھپ کے ادا کریں اور لوگوں پہ اس کو بیان نہ کریں۔ اور پھر جس کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں زمانہ بلوغت سے اپنی نمازوں کا حساب لگائیں اور پھر ان کی قضا کرنا آپ شروع کریں۔ یعنی لڑکی جو ہے وہ 9 برس سے بلوغت کا حساب لگائیں اور لڑکے کی عمر کا بلوغت کا حساب 12 سال سے لگائیں۔ اگر کسی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور بلوغت سے ہی اس نے نمازیں ادا نہیں کری تو 12 سال کی عمر سے اپنی نمازوں کا حساب لگائیں اور اپنی نمازوں کی قضا کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر جس کی نمازیں بہت زیادہ ہیں، یعنی جس کی قضا نمازیں بہت زیادہ ہیں، نمازوں کا حساب لگائے، اور پھر اس کے اندر چند تخفیف بیان کی گئی ہے اس کے لیے کہ جس کی نمازیں بہت قضا ہیں وہ اپنی نمازوں میں ان چیزوں میں تخفیف کر سکتا ہے۔ پہلی تخفیف کیا کر سکتا ہے کہ آپ رکوع میں اور سجدے میں
آپ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ یا 3 بار سبحان ربی العظیم کی جگہ 1 بار آپ سبحان ربی الاعلیٰ اور 1 بار سبحان ربی العظیم کہہ کے بھی آپ رکوع اور سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری تخفیف، فرض نماز، نماز مغرب ہو، نماز عشاء ہو، نماز ظہر ہو، عصر ہو، تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ الحمد شریف، جیسے ہم پوری پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو آپ الحمد شریف پوری پڑھنے کے بجائے آپ صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ کہیں اور سبحان اللہ کہنے کے بعد آپ رکوع میں جا سکتے ہیں۔ یہ دوسری تخفیف دی گئی ہے کہ جس کی نمازیں بہت زیادہ ہوں اور بہت زیادہ جس کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں۔ اور اسی طرح تیسری تخفیف یہ ہے کہ جیسے آپ التحیات میں بیٹھیں گے تو التحیات کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے، درود کے بعد دعائے معصورہ پڑھنی ہے، رب اجعلنی پڑھنا ہے، یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو جس کی نمازیں بہت زیادہ ہوں تو وہ التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، بس اتنا پڑھ کے وہ سلام پھیر سکتا ہے۔ وہ پورا درود پڑھے یا رب اجعلنی پڑھے، اس پر جو اس کو وہ تخفیف دی گئی ہے، اور یہ تیسری تخفیف ہے جس کی نمازیں بہت زیادہ قضا ہو گئی ہوں۔ اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ جب آپ وطر کے لیے کھڑے ہوں گے تب آپ نے کیا کرنا ہے، تکبیر قنوت کے بعد دعائے قنوت پڑھنی ہے، اللہم انا نستعینک کا۔ تو آپ کے لیے چوتھی تخفیف یہ ہے کہ آپ دعائے قنوت کی جگہ 1 بار یا 3 بار اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کہہ کے آپ رکوع میں چلے جائیں۔ تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ چوتھی تخفیف بیان کی گئی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ 4 تخفیفیں بیان کی گئی ہیں جس کی نمازیں قضا بہت ہوں۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، سبحان رب الاعلیٰ یا سبحان رب العظیم 3 کی بجائے آپ 1 مرتبہ کہیں، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں فرض کی رکعتوں میں الحمد شریف پوری پڑھنے کے بجائے آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں۔ اور تیسری تخفیف یہ ہے آپ التحیات کے بعد درود شریف یا رب اجعلنی پورا پڑھنے کے بجائے آپ 1 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ پڑھ لیں۔ اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ وطروں کے اندر دعائے قنوت پوری پڑھنے کے بجائے آپ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھیں۔ یاد رکھیے گا ان تخفیفوں کو آپ نے صرف قضا نمازوں کے اندر ہی جو ہے وہ فالو کرنا ہے، اپلائی کرنا ہے، اور قضا نمازوں کے اندر ہی آپ نے اس کو پڑھنا ہے جس کی قضا نمازیں بہت ہوں۔ اور معمول کی جو نمازیں ہیں، فرائض ہیں، وطر ہیں، اور سنت موقدہ غیر موقدہ نوافل ہیں، اس کے اندر آپ یہ تخفیف جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اور سب سے اہم اور آخری مسئلہ جو آپ کو بیان کرنا ہے وہ ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ مشہور ہو چکا ہے کہ جناب جس کی قضا نمازیں بہت رہ جاتی ہوں وہ رمضان المبارک کے آخری جمعے یعنی جمعۃ الوداع میں وہ 4 رکعت نماز نفل پڑھ لے تو اس کی زندگی بھر کی جو ہے وہ قضا نمازیں اپنا معاف ہو جائیں گی۔ ایسا بالکل نہیں، یہ بالکل جہالت ہے، یہ بالکل جو ہے یہ من گھڑت لوگوں کا جو ہے وہ پھیلایا ہوا مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، قضا نمازیں آپ کے ذمے رہیں گی جب تک آپ ان کی قضا نہیں کریں گے۔ تو اس مسئلے کی طرف آپ نے بالکل نہیں جانا کہ جناب ساری زندگی تو نمازیں پڑھی نہیں ہیں اور رمضان کے آخری جمعے میں جو ہے وہ جمعے کے بعد یا جمعے سے پہلے 4 رکعت نماز نفل پڑھ لینی ہے اور اس کو قضاء عمری کا نام دے دینا ہے اور ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات، ہمارے اس معاشرے کے اندر رمضان المبارک میں یا اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے نام پہ جن کے انتقال ہو گیا ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک قرآن لا کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب جن کا انتقال ہو گیا ہے یہ ان کی طرف سے ایصال ثواب ہے، اور سمجھتے ہیں شاید اس کی ساری نمازیں جو ہے وہ معاف ہو گئی ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو جن کے ورثاء انتقال کر چکے ہیں، جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں اور ان کے ذمے نمازیں تھیں، نمازیں ان کی قضا ہو گئی ہیں، تو اگر اولاد ان کے ذمے ان نمازوں کو ان کے سروں سے اتارنا چاہتی ہے، یعنی وہ ثواب تو مستحق نہیں ہوں گے مگر فرض جو ان کے ذموں سے سروں سے وہ ادا ہو سکتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، اپنے والدین کی طرف سے نمازوں کا فدیہ دیں۔ ایک نماز کا فدیہ صدقہ فطر کی مقدار ہے، یعنی 1920 گرام گیہوں، آٹا یا گندم وغیرہ، یہ جو ہے آپ اپنے مرحومین کی طرف سے دیں، یعنی 6 نمازوں کا اپنے فدیہ دینا ہے۔ جیسے آج ہمارے اس دور میں 2020 کے اندر ایک صدقہ فطر کی مقدار 125 روپیہ ہے، تو اب آپ نے جو ہے 6 نمازوں کا فدیہ دینا ہے، 5 نمازیں اور چھٹی جو ہے نماز ہے وطر۔ تب آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ 6 نمازوں کا سیدھا سیدھا جو ہے وہ 600 روپیہ ہو گیا، اور 25 جو ہے وہ 50، 100 اور بلکہ 750 روپیہ جو ہے غالباً کم و بیش
یہ ایک دن کی نمازوں کا جو ہے وہ فدیہ بنتا ہے۔ تو جن کے ورثاء، جن کے اعزاء اقربا، جن کے والدین انتقال کر چکے اور ان کے ذمے کچھ نمازیں تھیں اور وہ مال بھی چھوڑ کے گئے ہیں، تو اولاد کو چاہیے وراثت میں سے یا پھر خود سے جو ہے اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ نمازوں کا فدیہ ادا کریں۔ کوئی بندہ جیتے جی اپنی نمازوں کا فدیہ ادا نہیں کر سکتا، جتنی بھی اس کے ذمہ نمازیں ہیں سب کا جو ہے اس نے قضا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ تمام کی بخشش مغفرت فرمائے اور نمازوں کی پابندی کی اللہ جو ہے سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔